يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں نجات کا، اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کا بیان ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب علامہ ابن اسیر جزری فرماتے ہیں کہ جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے اس کو وسیلہ کہتی ہیں۔ جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے یا اس کا قرب حاصل کیا جائے اس کو وسیلہ کہتی ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے۔ کس کے وسیلے سے؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے، اے اللہ، ہم اپنے نبی کے وسیلے سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی کے عام محترم کو تیری طرف وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایسے کرتے تھے، قحط پڑتا تھا، قحط میں مبتلا ہوتے تھے اور اس طریقے سے بارش کرتے تھے، اس طریقے سے وسیلے کی دعا مانگتے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تو بارش ہوتی تھی۔ امام احمد بن حنبل نے ایک روایت کرتے ہیں اور یہ بے شمار کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی کہ حضرت عثمان بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں اور اگر تم چاہو تو میں اس کو مؤخر کر دوں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ میں نابینا ہوں، مجھے میری آنکھیں مل جائیں۔ آپ نے اسے حکم دیا، آپ نے کہا اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد پھر یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فش۔ یہ کتابوں میں دعا موجود ہے، بے شمار حدیث کی کتابوں میں۔ اے اللہ، میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، تیری بارگاہ میں، اور سوال تجھ سے کرتا ہوں، مگر وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
سوال تجھ سے کر رہا ہوں، وسیلہ میں تیرے نبی کا لے رہا ہوں جو نبی رحمت ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور پھر کہنا یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فاشفع فی، آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت کو میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ میرے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ حدیث کے اندر ہے کہ جیسے ہی اس شخص نے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس نے جا کر یہ دعا کی، ابھی وہ کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تو اللہ پاک یہاں یہ جو فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرو، نجات کا وسیلہ اس کی بارگاہ کے اندر تلاش کرو۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہے، اب یہ بھی تو وسیلہ ہی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب کے در دولت پر آ جاؤ اور وہاں آ کر اللہ سے معافی مانگو، اور پھر صرف یہ نہیں کہ تم معافی مانگو، پھر تمہاری شفاعت، میرا رسول بھی تمہاری شفاعت فرما دے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب تم مجھے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ اور ایک اعرابی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے 3 دن کے بعد حضور کی قبر انور کے اوپر حاضر ہوا تو حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس نے جا کر یہی آیت پڑھی کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ پاک نے تو کلام کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر اتنا ظلم کر لو تو میرے محبوب کے در دولت پر آ جاؤ۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور وہاں آ کر مجھ سے معافی مانگو۔ تو اب آپ تو یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، میں اب آیا اور وہ قبر کی مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا، رونے لگا۔ تو قبر انور کے اندر سے آواز آئی قد غفر لک، اے اعرابی جا تیری معافی ہو گئی، جا تیری معافی ہو گئی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرو۔ معلوم ہوا کہ نبیوں اور ولیوں کا وسیلہ لینا جو سا یہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث عظمت ہے، باعث نعمت ہے۔ تفسیر قرطبی شریف کے اندر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں کی قبیلہ غطفان سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس طرح دعا کی، تفسیر قرطبی کے اندر۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ جب یہودیوں کی اس قبیلے سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی کہ اے اللہ، ہم تجھ سے اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری مدد فرما، اس قبیلے کے اوپر ہماری مدد فرما۔ تو یہ یہودی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، اور اس کی تفصیل ہم پیچھے سورہ آل عمران سورۃ النساء کے اندر بڑی تفصیل سے پڑھ بھی آئے کہ یہودی پہلے حضور کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے، مگر بعد میں وہ اپنے اس چیز سے ہٹ گئے اور حسد اور عناد اور سرکشی کے اوپر وہ تل گئے جن سے۔ تو معلوم ہوا کہ
کہ یہودی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح حاصل کر لیتے تھے، تو جو شخص کلمہ گو ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کلمہ گو ہونے کے باوجود اگر وسیلے سے انکار کرے تو معلوم ہوا کہ وہ تو پھر یہودیوں سے بھی بدتر ہے۔ وہ پھر یہودی کلمہ گو ہونے کے باوجود وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو وہ انکار کر دے، قبول ہی نہ کرے کہ نہیں میں پھر بھی وسیلے کا قائل نہیں ہوں۔ تو یہ تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ یہودی جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگا کرتے تھے۔ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری جو حاجت ہو وہ ان کی قبر کے اوپر جب میں آتا ہوں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل جو ہے وہ حضرت امام شافعی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، امام شافعی کے وسیلے سے۔ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے دعا اب ان سے زیادہ عالم یہ جو آج کل کے علماء ہیں یہ ان سے زیادہ بڑے عالم ہیں جو ان سے یہ وہ بزرگ علماء ہیں جنہوں نے جن کے سمندر سے پوری دنیا کے اندر یہ 4 دریا بہہ گئے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی جن سے۔ تو اب امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے دعا مانگے اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے وسیلے سے دعا مانگے، تو بے شمار بزرگوں نے۔ اور اگر اولیاء کرام کے اندر آئیں گے تو وہ تو پھر میں آپ کے سامنے کم و بیش ہزاروں سینکڑوں کم و بیش مثالیں رکھ سکتا ہوں کہ جن بزرگوں نے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس کے اندر فرمائی۔ اچھا لیکن یہ جو آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرو، نجات کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کی وضاحت یہ فرمائی ہے کہ اس آیت میں وسیلے سے مراد پیر و مرشد کی بیعت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قول جمیل کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر جس وسیلے کا ذکر کیا گیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ وہ بیعت ہے جو پیر و مرشد سے کی جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ شاہ اسماعیل دہلوی کو بھی مولوی شاہ اسماعیل دہلوی کو بھی یہ لکھنا پڑا، یعنی کہ سالکان راہ حقیقت نے وسیلے سے مراد پیر و مرشد لیا ہے اس جگہ کے اوپر، اس آیت کے تحت ان سے بس حقیقی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ اور ریاضت سے پہلے پیر و مرشد کی تلاش بہت ضروری ہے۔ اپنی مرضی سے مجاہدہ یا ریاضت نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے سالکان راہ حقیقت کے لیے یہی قاعدہ مقرر فرما دیا ہے۔ اسی لیے پیر و مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس کا ملنا شاہ اسماعیل دہلوی نے بھی لکھ دیا، وہ بھی لکھنے کے پر مجبور ہو گئے کہ پھر اس کا ملنا جو ان سے وہ شاذ و نادر ہی ہے، وہ پیر و مرشد بیعت کرنی پڑے گی پھر ہی وہاں پر ملنا پڑے گا۔ تو مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے قبضے میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں، جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے قبضے میں تمام زمین کی تمام چیزیں ہوں، وہ اس کی مالک ہو جائیں، اور جتنی روئے زمین ہے اتنی اور بھی ہوں،
اس سے بھی ڈبل ہوں، تاکہ قیامت کے دن عذاب سے نجات کے لیے وہ ان چیزوں کو فدیے میں دے دیں، تو وہ فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ما تقبل منہم، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا، آگے فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، وہ دوزخ کی آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اور وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے اس آیہ کریمہ کے اندر کہ جن یہودیوں نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا، اللہ کو رب ماننے سے انکار کر دیا اور بچھڑے کی عبادت کی، اور جن مشرکین نے بتوں، انسانوں، یعنی جنہوں نے بتوں کی عبادت کی، اور جن یہودیوں نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا، بچھڑے کی عبادت کی، اچھا، اور وہ توبہ کرنے سے پہلے مر گئے، انہوں نے توبہ نہیں کی، تو وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر روئے زمین کے برابر بھی فدیہ دے دیں تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جتنی بڑی یہ زمین ہے، اگر اس زمین کو سونا بنا دیا جائے اور وہ سارا سونا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، جنہوں نے اس کی حکم عدولی کی تھی، جنہوں نے اس کا کہا نہیں مانا، جنہوں نے اقرار نہیں کیا، جنہوں نے انکار کیا، تب بھی ان سے اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنی سارا کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو دائماً درد دینے والے عذاب میں مبتلا کرے گا، خوفناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ پھر اس آیت میں یہودیوں کا رد فرمایا گیا، کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے، جس کا ذکر پیچھے آپ نے تفصیل سے پڑھا رمضان المبارک کے اندر، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں صرف چند دن کا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب ہیں۔ تو ایک تو اللہ نے ان کا یہ رد فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اس کے محبوب ہو تو کوئی اپنے محبوب کو بھی عذاب دیتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو بھی عذاب میں ڈالے گا، تو پھر ڈرتے کیوں؟ اور دوسری طرف تم یہ مانتے ہو کہ ہمیں 40 دن کا عذاب ہوگا کیونکہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ ایک طرف تو تم یہ مانتے ہو کہ 40 دن کا عذاب ہوگا، تو جب تم اس کے بیٹے ہو تو پھر تمہیں 40 دن کا بھی عذاب کیوں ہوگا؟ اور دوسری طرف کہتے ہو کہ ہم اس کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اور ایک طرف کہتے ہو کہ عذاب ہوگا 40 دن کا ہوگا۔ اچھا، تو دوسرا وہ یہ کہتے تھے اگر ہمیں عذاب ہوگا تو چند دنوں کا ہوگا، تو ان کی اس بات کا بھی رد اس کے اندر ہے۔ اور اسی طرح بت پرست کافروں کو عذاب کی وعید سنائی، جو کافر تھے بتوں کو پوجنے والے، کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے وسیلے سے دوزخ کے دائمی درد دینے والے عذاب سے بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو تمہیں کہا گیا تھا تم نے نہیں مانا، تم اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا کہ کافر سے پوچھا جائے گا یہ بتا اگر تیرے پاس روئے زمین جتنا سونا ہو تو کیا تو اس کو فدیے میں دے دے گا؟ قیامت والے دن کافر کو یہ پوچھا جائے گا
اب یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بخاری شریف کی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ آج بتا اگر تیرے پاس پوری زمین جتنا سونا ہو اور تجھے کہا جائے کہ یہ تو فدیے میں دے دے اور تیری جان بخشی ہو جائے تو دے دے گا؟ تو وہ کافر کہے گا ہاں میں دے دوں گا، آج میری جان بخشی ہو جائے میں دے دوں گا. تو اس کو آگے سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تجھ سے اس کی بنسبت بڑی آسان چیز کہی گئی تھی، بڑی آسان بات کہی گئی تھی تجھے، مگر تو نے تو اس کو ہی نہیں مانا. تجھ سے بڑا آسان سوال کیا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، جو ان کا حکم ہے اس کو مانو، تم نے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا. آگے فرمائے وَالصَّارِقَ وَالصَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، دایاں ہاتھ کاٹ دو، ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دو. یہ ان کے کیے ہوئے کی سزا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک تعزیر ہے، اور اللہ بہت غالب اور نہایت حکمت والا ہے. اچھا، اب یہ آیت جون سی ہے طعیمہ بن عبیرک کے متعلق نازل ہوئی، جس نے ذرہ کی چوری کی تھی، جس کا ذکر اگر آپ کو یاد ہو تو رمضان المبارک میں بڑی تفصیل سے گزرا تھا کہ کیسے چوری کی اور کیسے اس کا الزام کسی اور کے سر پر ڈال دیا، اور پھر وہ ایک کیس چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ مقدمہ پیش ہوا. تو اس کا شان نزول یہ فرق کہا گیا اور یہ فرمایا گیا. تو زمانے جاہلیت میں بھی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اور زمانے جاہلیت میں جس کا سب سے پہلے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا وہ ولید بن مغیرہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم فرما دیا، اسلام کے اندر بھی اس چیز کو قائم رکھا، ہاتھ کاٹنے کا. اور پھر اس کی ایک علیحدہ تفسیر ہے کہ کس کا ہاتھ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کا حکم فرمایا، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کس کا ہاتھ سب سے پہلے کٹوایا، اس کی بھی ایک تفصیل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے چور کا ہاتھ کاٹنے کی حد مقرر فرما کر مسلمانوں کے جو مال تھے ان کو محفوظ کر دیا، جس کی تفصیل آپ پچھلی آیات میں بھی پڑھ کر آ گئی ہیں. مگر اس میں اور اس میں فرق یہ تھا کہ اس کی کچھ شرائط تھیں کہ ایک تو یہ کہ وہ باہر کسی بیابان میں ہو، کسی جنگل میں ہو، کسی شاہراہ کے اوپر ہو، دوسرا ان کے ہاتھوں میں اسلحہ ہو. اس کی شرائط بیان ہوئی تھی. اس میں حکم یہ تھا کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیں اور بایاں پاؤں کاٹ دیں، اور کچھ اور سزائیں بھی اس کے ساتھ بیان کی گئی تھیں. کیوں؟ جیسا جرم ہوگا ویسی ہی اس کی سزا ہوگی جن سی. اب یہ ذرا اس میں اگر وہ ساتھ قتل کرتا ہے اور مقتول کے وارث معاف کر دیتے ہیں تو تب بھی اس کی معافی کا حکم نہیں دیا گیا، تب بھی وہ کاٹے جائیں گے. مگر اب یہاں معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو ان سے ہے. تو اچھا، تو اگر کوئی شخص اچک کر کوئی چیز لے جائے یا لوٹ کر لے جائے یا غصب کرے تو اس پر حد مقرر نہیں، بھلے کہ اس میں تعزیر ہے، کیونکہ یہ جرائم چوری کی بنسبت معمولی ہیں اور ان کے خلاف گواہ قائم کیے جا سکتے ہیں،
اور گواہوں کے ذریعے عدالت میں اپنا حق آسانی سے وصول کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے آپ کو لوٹنے کی کوشش کی، آپ کی جیب سے کوئی پرس کھینچنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی چوری ہوگی نا، مگر اس میں یہ ہے کہ آپ عدالت میں اس بندے کو پکڑ کر یا اس کوئی گواہ کہ بھئی اس نے تمہارے سامنے یہ حرکت کی جون سی ہے، تو آپ اس کے اوپر فیصلہ عدالت میں لے کر جا سکتی ہیں۔ اس کے برخلاف چور جو ہے یہ چھپ کر مال لے کر جاتا ہے یا آپ کے سامنے لے کر جاتا ہے، یہ چھپ کر مال لے کر جاتا ہے، لہذا آدھی رات کے وقت آئے گا، کسی پچھلے دروازے سے آئے گا، چھپ کر تالا توڑے گا، تو اس پر گواہی قائم کرنا مشکل ہے، اس لیے اس کی سزا اس سے سخت رکھی گئی، لیکن اس سے کم رکھی گئی جس کا پیچھے کل پرسوں کے بیان میں آپ لوگ سنائے جون سی، یعنی دہشت گردی کے بیان میں، تاکہ اس سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور چوری کرنے سے باز رہیں اور مسلمانوں کے اموال محفوظ رہ سکیں، مسلمانوں کے مال محفوظ رہ سکیں۔ میں نے کل پرسوں کے بیان میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر آج بھی شریعت کا قانون یہاں پر نافذ ہو جائے اور چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو آپ دیکھیں پاکستان میں سے چوری غائب ہو جائے گی، پاکستان میں سے چوری ختم ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ سعودیہ کے متعلق مشہور تھا ایک دور کے اندر، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ جناب آپ سڑک کے اوپر 10 لاکھ روپے رکھ کے چلے جائیں، شام کو اگر وہیں سے اٹھا کر لے جائیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہاتھ لگا لے، اور اس وقت یہ کیمرے بھی موجود نہیں تھے جن سے۔ آج پاکستان کے اندر شریعت کا قانون نافذ کر دیا جائے، 95% چوری ختم ہو جائے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چوری ہو۔ 10-15 لوگوں کے 20 لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں جو چوری کریں، اور اس کی مثال دکھا دی جائے سب کو جو ان سے، تو ہزاروں لاکھوں یتیم بچے محفوظ ہو جائیں گے، بیواؤں کا جو مال ہے وہ محفوظ ہو جائے گا جن کو چور چوری کر کے لوٹ کے لے جاتی۔ آگے فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جس نے اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تو نہیں جانتا کہ بلا شبہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہی ہے، کہ بلا شبہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے بخش دے، مالک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے، وہ جسے چاہے بخش دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا یہ تھا کہ اگر چور نے توبہ نہ کی اور وہ پکڑا گیا تب تو اس پر حد جاری ہوگی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اور اگر اس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ آخرت کی سزا معاف فرما دے گا، آخرت کی سزا معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب دینا یا معاف فرما دینا اس وجہ سے ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے،
اور اس بات پر بھی بڑی تفصیل سے بحث گزر چکی ہے کہ وہ چاہے تو تمام نیک لوگوں کو اور وہ چاہے تو تمام گناہگار، مگر وہ ایسا کرے گا نہیں. کیوں؟ وہ اپنے وعدے سے ہٹتا نہیں ہے، مگر وہ مالک ہے اور وہ ظلم کے زمرے میں نہیں آئے گی. بات جن سی ہے، وہ اس کے عدل ہی کے زمرے میں آئے گی. ظلم یہ ہے جو کسی اور کی ملک میں کوئی چیز ہے اس کے اندر تصرف کرنا. وہ تو جو بھی تصرف کر رہا ہے وہ اسی کی ملک کے اندر ہے. وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے. تو وہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے. اس کا عذاب دینا بھی اس کی حکمت کے اوپر اور اس کا معاف فرما دینا بھی اس کے حسن اور اس کے کرم کے اوپر منحصر ہے. جن سے اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے کہ عذاب دینا اس کا عدل ہے اور معاف فرما دینا یا ثواب عطا کرنا یہ اس کا کرم ہے. وہ اگر کسی کو عذاب دے گا تو یہ اس کا عدل ہے، مگر اگر وہ کسی کو معاف کر دے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کو ثواب عطا فرما دے تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے. اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، مگر ہم اس کے عذاب سے اس کی پناہ طلب کرتی ہیں. اس کی عذاب سے اس کی پناہ طلب کرتی ہیں، اسی کی عذاب سے اسی کی پناہ طلب کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما. اور ہم اس کے رحم اور اس کے کرم کو اس سے مانگتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں عدل کے کٹہرے میں جگہ عطا نہ فرما. ہم نے اپنے رحم اور کرم کے سائے کے اندر جگہ عطا فرما، کیونکہ عدل کے اندر پھر کون اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی؟ نہیں، ہمیں اس کا صرف فضل اور اس کا کرم مانگنا چاہیے. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ چونکہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک تمام آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کا ہے. یعذب من یشاء وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مالک ہے. وہ اپنی ملک کے اندر تصرف کر رہا ہے، وہ کسی اور کی ملک میں تصرف نہیں کر رہا. وہ اس چیز کا مالک ہے، وہ جو مرضی کرے اس کا. وہ اس کو جنت میں لے جائے، اس کو جہنم میں ڈال دے، مالک. مگر جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ کون ہے جو اب اس سے زیادہ بلکہ کسی کو اس کے وعدے سے کیا تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ جو اس نے وعدہ کیا وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. کہ جو نیک اعمال کرتی ہیں جنت کے دروازے ان کے لیے کھلی ہیں اور کھولے جائیں گے، اور جو برے اعمال کرتی ہیں وہ بھلے بظاہر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں، بظاہر آپ کو ان کا جیسا مرضی حلیہ نظر آئے، مگر جو برے اعمال والے ان کے لیے جہنم کے دروازے کھلے اور ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.